وقال تبارک و تعالی فی موضع آخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه۔ محترم سامعین، پیارے بچوں اور محترم سامعات، آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کو میں نے پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم لازم پکڑو، تم ساتھ رہو ان لوگوں کے یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں۔ ان کی پکارنے کا مقصد کچھ اور نہیں ہے، یریدون وجہہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو چاہتے ہوئے صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ محترم سامعین، ایک بہت اہم چیز ہے یہ صحبت اختیار کرنا، مطلب دوستی، اخوت و بھائی چارگی۔ یہ رمضان کا جو مہینہ گزر رہا ہے، گزرنے کی بات نہ کروں بلکہ یہ کہوں میں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ جو رمضان کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے، آج ہمارے نظروں میں، ہمارے سامنے دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں، اپنی عبادتوں میں بڑی ہی محنتیں کی، روزے بھی انہوں نے رکھا، قیام بھی انہوں نے کیا، صدقہ و خیرات بھی انہوں نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری کوشش انہوں نے اس مہینے میں کی۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادتوں کو، ان کے قیام کو، ان کے روزوں کو، ان کی دعاؤں کو، ان کے دینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ دوسرے قسم کے ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے جو ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں گے، لیکن آگے بڑھ نہیں پا رہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مسلمان تو ہیں، جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ہمارے سامنے آتے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ تو پا لیے، لیکن رمضان کے مہینے میں روزے رکھ نہیں پائے۔ عذر کوئی نہیں ان کے پاس، بدون عذر، بغیر عذر کے وہ روزے چھوڑنے پر مصر ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، رمضان کا قیام لوگ کر رہے ہیں، راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے راتوں میں جاگ رہے ہیں لوگ، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ یہاں پر ہمیں ملتے ہیں جو قیام کرنے کے بجائے رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کو چھوڑ کر آرام سے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ایسے بھی لوگ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ غور کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، تو ان لوگوں کو دیکھا دیکھی یہ بھی روزہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والوں، جو میرے دشمن ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، جو تمہارے ایمان پر قائم نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ دوست کا اثر ہوتا ہے دوستی کرنے والے پر، اثر ضرور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ اگر آپ کسی انسان کے اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے دوست کو دیکھو تو معلوم ہوگا کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ تو دوست اچھا ہے تو دوست اچھا بنے گا، دوست خراب ہے دوست خراب بنے گا۔ آج بہت ہی بڑا المناک یہ حادثہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، کہنا بڑا مشکل ہے لیکن کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے بہت سارے بچے، آج ہم لوگ اپنے بچوں پر نظر دوڑائیں، مسجدوں کے اندر نظر دوڑائیں، تراویح کے اندر آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ذرا اپنی نظروں کو دوڑائیں تو کیا آپ کو وہاں پر اپنے نوجوان بچے نظر آتے ہیں؟ اگرچہ کہ یہ بچے آج آپ کے ہاتھ میں ہیں، آج آپ کا بچہ ہے، لیکن یہ مستقبل میں امتی ہے، امت مسلمہ کا۔ اس کو سدھارنے کی ذمہ داری ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کے دیکھے کہ میرا بچہ کیسے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ کالجوں میں آج ہم نے یہ معیار قائم کر لیا کہ بلاری کی سب سے بہتر کالج میں میرے بیٹے کو ایڈمیشن دلاؤں گا، دلاتے ہیں، اچھی بات ہے، اچھی تعلیم دو آپ،
کوئی روکنے والا نہیں، لیکن اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کیا میرے بچے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہاں پر اس کا دین بھی اس کے ساتھ رہے گا، کہ یا کیا وہاں پر اس کے کچھ دوست ہیں جو اس کے ساتھ دے کر اس کے دین کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ بہت اہم چیز ہے، جہاں ہم اپنے بچے کی تعلیم کی سوچ رکھتے ہیں وہیں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا میرے مسلمان بھائیوں، ہمیشہ صالح نیک انسان کی صحبت میں رہا کریں۔ یہاں تک کہ اس کی ایک بہترین مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی کہ جو انسان اپنے اچھے دوست کو اپناتا ہے، ایک انسان ایک خراب دوست کے ساتھ رہتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جو انسان اچھے انسان کے ساتھ دوستی کرتا ہے، ایک عطر فروش کی جیسی اس کی مثال ہے، ایک خوشبو بیچنے والے کی اس کی مثال ہے۔ یعنی آدمی جاتا ہے، اس کا دوست ایک خوشبو بیچنے والا ہے، عطر بیچنے والا ہے، اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ عطر بیچنے والا اس کو بطور ہدیہ عطر دے یا عطر اس کے ہاتھ پر لگا دے، یا کم از کم عطر کی خوشبو محسوس کر کے وہ واپس آتا ہے۔ یہ اچھے دوست کی مثال ہے۔ کم از کم جو اچھا دوست ہوتا ہے اچھی باتیں بولے گا، ذکر کرے گا، اس کے سامنے اللہ کو یاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی کچھ آیتیں، کچھ احادیث کو اس کے سامنے پیش کرے گا۔ یہ اس کی مثال ہے، ایک اچھے انسان کی، ایک اچھے دوست کی مثال ہے۔ ایک خراب دوست کی مثال وہ ہے کہ ایک آدمی ایک لوہار کے پاس جاتا ہے جو آگ کے اندر لوہا جو ہے گرم کر رہا ہو، وہاں اس کا دوست بنا لیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کے پاس بیٹھے گا، کم از کم وہ کچھ دے گا یا نہیں دے گا، لیکن ضرور ضرور وہ اس کی گرمی کو محسوس کر کے آئے گا، اس کی چنگاریاں اڑیں گی، اس کی گرمی اس کو لگے گی، تکلیف اس کو ہوگی، ظاہر سی بات ہے گرمی سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اچھے اور برے انسان کی مثال، اچھے اور برے انسان کی دوستی کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم اگر کسی کو دوست بنانا چاہتے ہو، اگر کسی کو دوست بنانا چاہتے ہو تو مومن کو دوست بناؤ، جو انسان ایمان والا ہے اس سے دوستی کرو، اور تمہارے گھر کے اندر کھانا وہ انسان کھائے جو متقی و پرہیزگار ہو۔ تو اس حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھے انسانوں سے دوستی کرو، اچھے انسانوں سے دوستی کرنے سے انسان اچھا بنتا ہے۔ ایک انسان اپنی زندگی کے اندر جب بھی ہوتا ہے، اگر تنہائی میں ہوتا ہے، ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالجماعہ، اگرچہ کہ یہ حدیث اتحاد و اتفاق کے متعلق ہے، لیکن اس حدیث سے بھی ہمیں ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جماعت کو لازم پکڑو، تم جماعت کو لازم پکڑو، تنہائی اختیار نہیں کرنا، افتراق سے دور رہو تم، لیکن جماعت کے ساتھ رہو تم، کیونکہ انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے، انسان جب اکیلا ہوتا ہے تو شیطان اس کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ جب انسان کسی اپنے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے تو شیطان اس سے ذرا دور ہو جاتا ہے۔ جب اس کی تعداد جیسے جیسے مسلمان بھائیوں کی بڑھتی جاتی ہے، شیطان ویسے ہی اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہی میرے مسلمان بھائیوں، زندگی کے ہر میدان میں اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہ دنیا کے اندر بھی فائدہ مند ہے یہ اچھا دوست، آخرت کے اندر بھی فائدہ مند ہے یہ اچھا دوست۔ آج ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں، لیکن اچھے دوستوں سے دوستی کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ ایمان میں بہت زیادہ آگے بڑھ گیا، نیکیوں میں بہت زیادہ آگے بڑھ گیا، ہم اس کے درجے تک، اس کے مقام و مرتبے تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن اس سے دوستی ہم نے کی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو دوستی ہم نے ایک اچھے انسان سے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو کم کر کے ہمارے ساتھ نہیں رکھے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کر کے اس کے ساتھ رکھے گا۔ یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے انسان کی دوستی، اچھے سے دوستی کر رہے ہیں تو نیکیوں میں انسان آگے بڑھتا ہے، دیکھا دیکھی انسان آگے بڑھتا ہے۔ یہ ضروری ہے، اثر ہوتا ہے انسان پہ، اچھائی کا اثر بھی ہوتا ہے، برائی کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اچھائی جب انسان کے اندر آتی ہے تو وہ اچھا بنتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ جیسے جیسے انسانوں کے دوستوں کو آپ دیکھ لو، جو بھی لوگ ہیں ان کے دوستوں کو آپ دیکھیں گے، جب خراب دوستوں کے ساتھ وہ دوستی کرتا ہے،
وہی انسان گمراہی کے اندر آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ تو وہ مثالیں تھیں جو مثالیں میں نے مومنوں کے تعلق سے دی کہ انسان اگر اچھے سے دوستی کرتا ہے تو اس کا مقام مرتبہ جنت کے اندر بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتے کا تذکرہ کیا قرآن مجید کے اندر، ایک کتے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ علماء کرام نے فائدہ وہاں پر بیان کیا۔ اصحاب الکہف کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں آیتوں کے اندر ارشاد فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا وہ کتا اپنے پیروں کو پھیلائے ہوئے ان کی نگرانی کرتے ہوئے اس غار کے سامنے آگے بیٹھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کتے کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا تو علماء کرام نے بیان کیا یہ کتا بھی اگر اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کتے کا تذکرہ فرمایا۔ یہ اچھے لوگوں کی صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ ایمان والے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر غار میں آ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، وہ کتا ان کی حفاظت کی خاطر آ کر غار کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک لوگوں کے تذکرے کے ساتھ اس کتے کا تذکرہ فرمایا۔ کتنی عظیم چیز، کتنا بلند مقام و مرتبہ۔ سوچو ایک معمولی سا کتا اچھے انسانوں کی صحبت کرتا ہے، مومنوں کے ساتھ رہتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، توحید گزار لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کتے کا درجہ بھی بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ اپنے کلام میں کرتا ہے۔ تو سوچو ہم مسلمان جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک آدمی ایک مومن کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کا مقام و مرتبہ کتنا عظیم ہوگا، کتنا بلند و بالا ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجبت محبتی، اللہ تبارک و حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میری محبت واجب ہو گئی کن لوگوں پر؟ ایسے لوگ، ایسے دو مسلمان جو آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اللہ کے لیے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، تحابا فی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں جب کھانا بھی کھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسے مسلمانوں کے لیے، ایسے مومنوں کے لیے جو میری خاطر محبت کرتے ہیں، مل بھی رہے ہیں میری رضامندی کی خاطر، تو ایسے لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت واجب ہو جائے، سوچو اس کی دنیا کی بڑی دولت مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر مل رہے ہیں۔ تو یہ عظیم چیز میرے مسلمان بھائیو، آج صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، جو انسان اچھے دوست کو بناتا ہے وہ اچھا بن جاتا ہے، جو اچھے دوست سے دوستی کرتا ہے وہ اچھا بن جاتا ہے، جو برے لوگوں سے دوستی کرتا ہے وہ برا بن جاتا ہے۔ اصول ہے، یاد رکھو ہمیشہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا بڑا اثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تھا، بڑی ہی محبت کرتے تھے۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں اتنے محبوب کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، لیکن کافروں کا جب معاملہ آتا تھا تو سب سے زیادہ سخت بن کر ان کے خلاف ابھر پڑتے تھے، لیکن آپس میں محبت کرنے والے، نبی کو چاہنے والے، نبی کو اتنا چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لمحے کے لیے غائب کیا ہو جاتے، سارے کے سارے لوگ حیران و پریشان ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ حضرت انس کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، پوچھنے لگے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ سوال دیکھو کیسا کر رہے ہیں، صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہو؟ قیامت کے بارے میں سوال تو کر رہے ہو لیکن اس کے لیے تیاری کیا کر کے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کوئی بڑی بڑی تیاریاں تو نہیں کیا ہوں، بڑے بڑے اعمال تو نہیں کیا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے میں محبت کرتا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ رکھے گا۔ کتنی بڑی چیز! اچھے لوگوں سے محبت کرنے سے اللہ کل قیامت کے دن ان کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ بلکہ حضرت انس بیان کرتے ہیں، جب یہ حدیث کو بیان کر رہے تھے تو جو لوگ سامعین جتنے وہاں پر موجود تھے، حضرت انس بیان کرنے لگے، سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں گواہ بنا کے کہتا ہوں، آپ سب کے سب سن لو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے نبی سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر سے بھی محبت کرتا ہوں۔ کل قیامت کے دن شاید اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس محبت کی وجہ سے جنت کے اندر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھ دے۔ کتنی بڑی چیز! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ نتیجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی محبت کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز اہم ہے میرے مسلمان بھائی، اگر ہم نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے، اگر ہم برے لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے، ذرا غور کرو، معلوم ہوگا آپ کو کالجز میں پڑھنے والے کچھ ایسے لوگ جو دینی تعلیم سے بہت دور ہو چکے ہیں، ان کے آئیڈیل کون ہیں آج کے زمانے میں؟ ہیرو، فلم اسٹار ان کے آئیڈیل ہیں، ان کی محبت ان کے دلوں میں رس بس گئی ہے۔ یہ وہی چیز کرتے ہیں جو اپنے آئیڈیل کو دیکھتے ہیں، یہ وہی اسی طریقے سے اپنے بالوں کو بنائیں گے جس طریقے سے وہ بال بنائے گا، اپنے کپڑے اسی طریقے سے پہنیں گے جس طریقے سے وہ کپڑے پہنے گا۔ یہاں تک کہ آج کے ہمارے نوجوانوں کو اس کا کھانا کیا پسند ہے معلوم ہے، اس کا پینا کیا پسند ہے معلوم ہے، اس کے کپڑے کون سے پسندیدہ ہے معلوم ہے، لیکن نبی کی جب بات آتی ہے، ہاں نبی کی جب بات آتی ہے، رسول کی جب بات آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اس کا اتنا ادنا درجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تک اس کو معلوم نہیں۔ ایک مسلمان آیا، لاکھوں کے پیسے جیتا ہو، لیکن جب اس سے سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بارے میں، دادا کا نام نہیں معلوم۔ دنیا کی ہر چیز اس کو معلوم ہے، معلومات کا ذخیرہ اس کے پاس معلوم ہے، لیکن دین کے میدان کی جب بات آتی ہے، جب نبی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جب بات آتی ہے تو وہ صفر نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمارے نوجوانوں کے اندر اس محبت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ تم دوستی ان لوگوں سے کرو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تم غیروں سے دوستی کرو گے جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تمہارے دل کے اندر بھی نفرت ہی پیدا ہو جائے گی۔ ارتداد کے ایک بڑے نتائج میں سے، اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں غیروں سے دوستی کرتے ہیں۔ ماں باپ تو کہتے ہیں کلاس کا بچہ ہے، اب ایک ساتھ پڑھتا ہے، پڑھ لینے دو کیا ہو جائے گا، نتیجہ یہاں تک آ کر پہنچتا ہے کہ بچے مرتد ہو جاتے ہیں۔ ونعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ ان تمام چیزوں سے۔ محترم بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے اپنی زندگی کے ہر میدان میں حضرت ربیعہ کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہتے ہیں ربیعہ مانگو، جو چاہے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ اگر ہم ہوتے دنیا کی تمام چیزیں مانگ لیتے، دولت مانگ لیتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، دنیا و ما فیہا کو ہم چاہتے ہیں، لیکن ربیعہ نے کہا اللہ کے نبی دنیا و ما فیہا کی مجھے کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں آج مانگنا چاہتا ہوں تو ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جیسے تمہارے ساتھ مجھے رکھا ہے، کل قیامت کے دن جنت میں بھی میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں۔ یہ محبت، یہ دینی محبت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کے ساتھ رکھے گا۔ تو ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ بہت سارے احادیث میرے مسلمان بھائیوں بھری پڑی احادیث کی کتابوں میں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان اس انسان کے ساتھ دوستی کرے جو انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر زندگی گزارتا ہو، ایسے انسان سے جب دوستی کریں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ان واقعات کو یاد کرو۔ ابو طالب کے دوست تھے ابو جہل، ایک اور بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب سے کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، ہمیشہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا پوری زندگی۔ دکھ ان کو ہوتا تھا، دکھ انہیں بھی ہوتا تھا، ہاں اپنے بچے سے بھی زیادہ محبت انہوں نے کی،
لیکن جب موت کا وقت آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے ابو طالب ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے آپ کی مغفرت کی دعا کر لوں گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن وہاں پر ان کے دوست بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل وغیرہ، ان کے دوستوں نے کہا تھا، ان کے دوست تھے، وہ کہنے لگے، رشتہ دار بھی تھے، رشتہ دار کے ساتھ ساتھ دوست بھی تھے، ان کے دوستوں نے کہا نہیں، محمد کے دین کو قبول نہ کرنا، اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہنا۔ آخر کار ان کی روح جب نکلی، روح جب قبض ہوئی، وہ اپنے باپ دادا کے دین پر تھے۔ یہ صحبت کا اثر، برے لوگوں کی صحبت کا اثر ہے۔ ایک وہ آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے، برے لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے ساتھ صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے۔ ایک اور واقعہ، عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوتے ہیں، ان کے ایک خاص دوست تھے صفوان، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ یہاں پر دیکھو اس کے اپوزٹ کا واقعہ ہے۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ ایک مرتبہ ذرا سا اس واقعے کو میں اس لیے دہرا دینا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عمیر اور صفوان کی دوستی کس حد تک تھی، یعنی وہ دونوں جو ہے آپس میں بیٹھ کر کیسے مشورے کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے مشورے ان کے ہوا کرتے تھے، کسی کے خلاف مشورے وہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کیا۔ عمیر کہنے لگے، جب جنگ بدر کے بعد کا موقع تھا، جب جنگ بدر کے اندر کئی لوگ قیدی بنا لیے گئے تو انہیں بڑا غصہ آیا دونوں کو۔ دونوں دوست تھے، بڑے خاص دوست تھے، دونوں الگ تنہا ہو گئے، باتیں کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمیر کہنے لگے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو ہے ہمارے لڑکوں کو، ہمارے بیٹوں کو قیدی بنا کے لے کے چلے گئے، کتنے لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا، بہت ہی برا ہوا جو ہوا، مجھے بڑا غصہ آ رہا ہے، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا، میری بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا، میں محمد کو قتل کر دیتا۔ کس نے کہا؟ عمیر بن وہب نے کہا۔ تو صفوان نے ان کو دلاسا دیتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو تمہیں مال و دولت کی فکر لگی ہے، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، ہاں میں تمہارا قرض بھی پھیر دوں گا، تمہارے بیوی بچوں کا بھی خیال رکھ لوں گا، تم جاؤ محمد کو قتل کر دینا۔ یہ دوستی کی انتہا ان کی کہ مال قربان کرنے کے لیے تیار، سارا قرض پھیرنے کے لیے تیار۔ اب یہاں عمیر بن وہب جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جاتے پورا لمبا واقعہ ہے، جانے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب حضرت عمر انہیں دیکھ لیتے ہیں، ان کو پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر چھوڑ دو۔ عمر چھوڑ دیتے ہیں، عمر کو سامنے بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں کس ارادے سے آیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا جنگ کے اندر تمہارے پاس قیدی بن کے آ گیا ہے، میں اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ نبی کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ارادوں کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خبر دے دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے لیکن وہ اپنی جھوٹی باتوں پر برابر مصر رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انہیں ایک کلمہ کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری گفتگو جو ان کے اور صفوان کے درمیان ہوئی تھی، صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب کے درمیان جو ساری گفتگو ہوئی تھی، وہاں پر ان دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری گفتگو ان کو سنائی۔ تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، آج میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی آپ کے سوا آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے گواہی دی اور کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کہتے تھے آسمانی کتابوں کے بارے میں، آسمان سے کی خبروں کے بارے میں ہم جھٹلایا کرتے تھے، لیکن آج مجھے اعتراف ہو گیا کیونکہ وہاں پر میرے اور میرے دوست کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ ان کی دوستی دیکھو آگے کیا ہوا، نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے آدمی نیک بن جاتا ہے۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، ابھی صفوان مسلمان نہیں ہوئے۔ یہاں پر صفوان کی یہ حالت تھی کہ روزانہ جو لوگ مدینے سے آتے تھے راستے میں کھڑا ہو کر پوچھتا تھا کہ کیا ہوا، کوئی نئی خبر آئی ہے کیا، یعنی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہو جانے کا انتظار تھا۔ اور لوگوں کو مکے کے اندر ہمیشہ بولتے ہوئے پھرتے تھے کہ مطلب دیکھو کل ایک ایسا وقت آئے گا میں تمہیں خوشخبری سنا دوں گا، ایک بہت بڑی خوشخبری سنا دوں گا، اس طرح کے الفاظ ادا کرتے تھے۔ لیکن بعض لوگ جب آئے مدینے سے انہوں نے خبر دی کہ عمیر مسلمان ہو چکے ہیں، بہت غصہ آیا صفوان کو، کہنے لگے مسلمان ہو گیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں نے اس کا سارا قرض پھیر دیا، اہل و عیال کو میں نے اپنے ذمے لے لیا، اس کے باوجود اس نے میرے ساتھ غداری کی، بہت غصہ آیا۔ اس کے بعد بہت لمبے واقعات ہیں۔ جب فتح مکہ کا وقت آیا، فتح مکہ کے وقت پر صفوان جو ہے بھاگ کر مکے سے بھاگ نکلے۔ صفوان کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی رضی اللہ عنہا، لیکن صفوان مکے سے بھاگ کر پہاڑ کے اندر جا کر چھپ کر بیٹھ گئے۔
عمیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، دوست صفوان سے محبت کرتے ہیں وہ، ہاں ایک نیک انسان ہے، اپنے دوست کو بچانا چاہتے ہیں، بچا سکتے ہیں آپ، کوئی بھی دوست ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کی جان کی حفاظت مسلمان کر سکتا ہے، یہ ہمارے اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے عمیر، کہنے لگے اللہ کے نبی میں آپ سے صفوان کی جان کی جو ہے ذمہ داری چاہتا ہوں، ان کو نہ مارو، قتل نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اب عمیر جاتے ہیں صفوان کے پاس، صفوان کے پاس جا رہے ہیں، صفوان کے پاس ایک غلام تھا، غلام کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا، تو صفوان کہنے لگا کہ دیکھو کون آ رہا ہے، تو غلام نے کہا عمیر تمہارے دوست ہی آ رہے ہیں، تو کہنے لگا صفوان کہ نہیں وہ پہلے تو دوست ہے لیکن اب میرا دشمن بن چکا ہے، وہ اس کو کہو واپس چلے جائے۔ لیکن عمیر آ کر کہتے ہیں کہ میں نے میرے نبی سے اجازت مانگی ہے تمہارے لیے، آؤ میرے ساتھ، دنیا کے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے انسان کے پاس تمہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ صفوان انکار کرتے ہیں، نہیں آنا، مجھے نہیں آنا، یہاں تک کہ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشانی انہیں دکھاتے ہیں، جو چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن اوڑھ کر آئے تھے، وہ بطور نشانی انہیں دکھاتے ہیں۔ بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ صفوان جب بار بار انکار کرنے لگا تو عمیر واپس جا کر پھر وہ نشانی لے کر آئے تھے، ہاں تو اس نشانی کو جب دکھاتے ہیں تو اس کو یقین ہوتا ہے، ارے چلو اب ماننے کی بات ہے، میں مان لیتا ہوں۔ اس کے بعد جب یہ دونوں جو ہے مکہ واپس آتے ہیں، ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صفوان دیکھتے ہیں، حقیقت میں یہ محبت کرنے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو بولنے والے، ہمیشہ سچ بولنے والے، یہ امانت دار کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو نیک لوگوں کی صحبت، عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست تھے ان کے، کن کے؟ صفوان کے۔ نیک لوگوں سے صحبت رکھنے سے انسان نیک بنتا ہے، برے لوگوں سے صحبت اختیار کرنے سے انسان برا بنتا ہے۔ ابو طالب کا کیا حشر ہوا جو انسان جہنم میں چلا گیا صرف اپنے برے دوستوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، برے دوستوں کی بات ماننے کی وجہ سے، لیکن یہاں پر اپنے اچھے دوست کی بات ماننے کی وجہ سے ایک انسان اسلام کو قبول کر بیٹھے، یہاں تک کہ جہنم میں جانے والے انسان جنت میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیزیں ہیں۔ تو یہ معمولی چیزیں جسے ہم سمجھتے ہیں کہ دوستی ہے، کیا ہو جائے گا؟ یہی وہ دوستی ہے میرے مسلمان بھائیوں جو ایک انسان کو جنتی سے جہنمی بنا دیتی ہے، جہنمی سے جنتی بنا دیتی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ اچھے دوست کی تلاش میں رہنا، اچھے لوگوں کی تلاش میں رہنا۔ یاد رکھو جب انسان اچھے ہوتے ہیں نا، اچھے لوگوں کے ساتھ کوئی اور بھی آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش کر دیتا ہے۔ کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو اس دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، تلاش میں گھومتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسی مجلس مل جائے جس مجلس میں کوئی اللہ کو یاد کرنے والا ہو، ہاں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم دے رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم حاصل کر رہے ہوں، ایسی مجلس کی تلاش میں وہ فرشتے نکلتے ہیں۔ جب مجلس کو پا لیتے ہیں، مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حالت میں تم نے پایا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بندوں کو ہم نے اس حالت میں پایا کہ وہ تجھے یاد کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے جب میرے بندوں نے مجھے نہیں دیکھا تو اتنا یاد کر رہے ہیں، تو سوچو مجھے دیکھ لیں گے تو کتنا یاد کریں گے۔ پھر پوچھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تم نے میرے بندوں کو کیسے پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بندے ہمیشہ تجھ سے تیری جنت کو طلب کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے کبھی میری جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میری جنت کو دیکھ لیں گے تو سوچو کتنا جو ہے اس جنت کو طلب کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے اور کوئی چیز طلب کی؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے جہنم سے پناہ مانگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کیا انہوں نے اس جہنم کی آگ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب نہیں دیکھا تو اتنی مرتبہ پناہ مانگ رہے ہیں، سوچو دیکھ لیں گے تو کتنی مرتبہ پناہ مانگیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے جو کچھ مانگتے ہیں، جو کچھ میرے بندوں نے مانگا میں نے ان تمام کی تمام چیزوں کو میں نے انہیں دے دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ایک آدمی ایسا بھی تھا جو بعد میں آیا، اس مجلس کا نہیں تھا، نیک لوگوں میں سے نہیں تھا، لیکن صرف لوگوں سے آ کر اس نے ملا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ آدمی ان لوگوں سے ملنے کی وجہ سے جو مسلمانوں نے، ذکر کرنے والوں نے جو چیزیں طلب کی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اس بعد میں آنے والے انسان کو بھی میں دیتا ہوں۔ تو نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں سے آ کر وہ آدمی ملا، اتنا نیک تو نہیں تھا لیکن صرف ملاقات کرنے کی، مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت بھی دی، جہنم سے پناہ بھی دی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھو میرے مسلمان بھائی، وقت ہو گیا ہے، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں، چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، اپنے خصوصاً اپنے بچوں کو اچھے دوستوں کی تلاش کریں، اچھے دوستوں کے ساتھ انہیں رکھیں، برے دوستوں سے انہیں بچا کر رکھیں میرے مسلمان بھائیوں، یہ امانت ہے آپ کے ہاتھوں میں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، آپ سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔